شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ اللہ کے پاک نام سے ہم آغاز کرتے ہیں 25ویں پارے کا۔ سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 47 سے آغاز ہو رہا ہے 25ویں پارے کا، اور پہلا رکوع ہے الیہ یرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا آذَنَّكَ مَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ۔ قیامت کا علم اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹایا جاتا ہے، اور نہ کسی قسم کا پھل اپنے شگوفوں سے نکلتا ہے، اور نہ کوئی مادہ حاملہ ہوتی ہے، اور نہ وہ بچہ جنتی ہے مگر اس کے علم سے ہوتا ہے۔ جس دن وہ انہیں پکارے گا، کہاں ہے میرے شریک؟ وہ کہیں گے ہم نے آپ کو صاف بتا دیا کہ ہم میں سے کوئی اس کی گواہی دینے والا نہیں۔ تو قیامت کا وقت اللہ کے سوائے یہاں واضح کر دیا گیا کہ کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ ہی کو اس کا علم ہے۔ اور بارش، رحم میں بچے کی حالت اور انسان کے کل کا علم بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے پوچھا گیا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ تو نبی کو بھی قیامت کا علم نہیں ہے کہ کب آئے گی، وہ بھی غیب کا علم نہیں جانتے، جس حد تک اللہ تعالیٰ ان کو خبر دے دے بس اس حد تک ہی وہ بھی جانتے ہیں۔ اور ان سے وہ سب گم ہو جائیں گے جنہیں وہ اس سے پہلے پکارا کرتے تھے، وہ یہ سمجھ لیں گے کہ ان کے لیے کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہے۔ انسان بھلائی کی دعا مانگنے سے نہیں تھکتا، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو وہ انتہائی مایوس، انتہائی نا امید ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کی دلی کیفیت اور اس کی نفسیات یہاں بیان کی کہ مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، لیکن جب مصیبت دور ہو جائے تو بھول جاتا ہے، اور انسان جلد باز اور ناشکرا ہے۔ آیت نمبر 50 ہے، اور یقیناً اگر ہم مصیبت کے بعد اسے اپنی طرف سے کسی رحمت کا مزہ چکھائیں تو یقیناً وہ ضرور کہے گا کہ یہ میرا حق ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت قائم ہونے والی ہے، اور اگر واقعی مجھے اپنے رب کی طرف پلٹایا گیا تو یقیناً اس کے پاس میرے لیے ضرور بھلائی ہوگی۔ پھر یقیناً ہم ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ضرور بتائیں گے جو انہوں نے عمل کیے، اور یقیناً ہم ضرور انہیں سخت عذاب میں سے چکھائیں گے۔ اور جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں تو وہ منہ موڑ جاتا ہے اور اپنا پہلو پھیر لیتا ہے، اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے والا بن جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے پورا نقشہ کھینچا انسان کی کیفیت کا، اس کے ناشکرے پن کا، کہ نعمت ملتی ہے تو فخر اور انکار کرتا ہے، اور قرآن کے حقائق واضح ہونے کے باوجود لوگ انکار کرتے ہیں۔ آیت نمبر 52، آپ کہہ دیں تمہارا کیا خیال ہے اگر یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی جناب سے ہو، پھر بھی تم نے اس کا انکار کیا، تو اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو انتہا درجے کی مخالفت میں ہو۔ جلد ہی ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے، دنیا کے کناروں میں بھی اور ان کی اپنی جانوں میں بھی، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ یقیناً وہ حق ہے۔ اور کیا آپ کے رب کے بارے میں یہی بات کافی نہیں کہ یقیناً وہ ہر چیز پر گواہ ہے؟ سنو، یقیناً وہ اپنے رب کی ملاقات سے شک میں ہے، سنو یقیناً وہ ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ہے۔ تو ان آیات میں اللہ نے واضح کیا کہ اللہ کی نشانیاں آسمان، زمین اور انسان کے اندر موجود ہیں، ان میں غور و فکر کرو۔ قرآن حق ہے مگر لوگ پھر بھی شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ سورہ حامیم السجدہ مکمل ہوئی۔ اگلی صورت ہے سورہ شورا۔ اس رکوع کے عملی نکات ہم دیکھ لیتے ہیں۔ قیامت کے دن کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اس پر مکمل یقین رکھیں، ہر حالت میں صبر اور شکر کریں، آزمائش میں اللہ کو نہ بھولیں، قرآن مجید پر ایمان لائیں اور اس کی تعلیمات کو اپنائیں، اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر کریں اور دنیا کی حقیقت کو سمجھیں۔
نعمتوں کا فخر کرنے کی بجائے شکر گزار بندے بنے۔ سورہ شورا سورہ شورا یعنی مشاورت ملادہ شورا سے کہلاتی ہے کیونکہ اس میں مسلمانوں کو باہمی مشورے کی ترغیب دی گئی ہے۔ قرآن میں یہ 42ویں صورت ہے اور مکی صورت ہے، یعنی یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس کی آیات 53 ہیں، 5 رکوع ہیں۔ اس کا مرکزی موضوع اللہ کی وحدانیت، وحی، قیامت اور مشاورت کی اہمیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ حامیم عین سین قاف كذلك يحيي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم۔ حامیم عین سین قاف۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ وحی کرتا ہے آپ کی طرف اور ان کی طرف جو آپ سے پہلے تھے۔ اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں واضح کیا کہ قرآن کا نزول اللہ تعالیٰ کی حکمت اور قدرت سے ہوا ہے، وہی ہر چیز پر غالب اور ہر حکمت والا ہے، حکمت سے بھرپور ہے۔ سیدہ عائشہ سے روایت ہے، یہاں وحی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہ شام نامی شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ پر وحی کیسے نازل ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وحی نازل ہوتے ہوئے مجھ پر گھنٹی کی سی آواز محسوس ہوتی ہے اور وحی کی یہ کیفیت مجھ پر بہت شاق گزرتی ہے۔ جب یہ کیفیت ختم ہوتی ہے تو میرے دل و دماغ پر اس فرشتے کی طرف سے نازل شدہ وحی محفوظ ہو جاتی ہے، اور کسی وقت ایسا ہوتا ہے کہ فرشتہ انسانی صورت میں میرے پاس آتا ہے، مجھ سے کلام کرتا ہے اور میں اس کا کیا ہوا یاد رکھ لیتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ میں نے سخت کڑاکے کی سردی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ پر وہی نازل ہوئی۔ جب اس کا سلسلہ موقوف ہوا تو آپ کی پیشانی پسینے سے شرابور تھی۔ آیت نمبر 4 ہے، اسی کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور وہ بے حد بلندی بڑی عظمت والا ہے۔ قریب ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑیں اور فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، جو زمین میں ہے ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ سن لو، یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اللہ نے یہاں واضح کیا کہ اللہ ہی آسمانوں اور زمین کا مالک ہے۔ فرشتے اس کے خوف سے اس کی تسبیح کرتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے اس شخص کے لیے دعا کرتے ہیں جو اپنے بھائی کے لیے غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے۔ آیت نمبر 6 ہے، اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو کارساز بنا لیا ہے، اللہ تعالیٰ ان پر نگران ہے اور آپ ان پر کوئی ذمہ دار نہیں۔ اور ہم نے اسی طرح آپ کی طرف عربی قرآن وحی کیا تاکہ آپ بستیوں کے مرکز مکہ اور اس کے ارد گرد رہنے والوں کو خبردار کرتے ہیں اور جمع ہونے کے دن سے ڈرائیں جس میں کوئی شک نہیں، ایک گروہ جنت میں اور دوسرا گروہ بھڑکتی ہوئی آگ میں ہوگا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ضرور ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اور ظالموں کا نہ کوئی کارساز ہے اور نہ کوئی مددگار۔ کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے کارساز بنا رکھے ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ ہی کارساز ہے اور وہی مردوں کو زندہ کرے گا اور وہی ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان آیات میں واضح کر دیا کہ اللہ کے سوا کوئی شفاعت کا اختیار نہیں رکھتا ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور اس کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ اللہ پر مکمل ایمان اور توکل کریں کیونکہ وہی سب کچھ جانتا اور کرتا ہے۔ قرآن مجید کو اللہ کی نعمت سمجھ کر پڑھیں، سمجھیں اور عمل کریں۔ شفاعت کا عقیدہ صرف اللہ کی اجازت سے ہونا مانیں، کسی غیر اللہ سے امید نہ رکھیں۔ فرشتوں کے استغفار کی قدر کریں اور خود بھی ایک دوسرے کے لیے دعائیں کریں۔
توحید کو مضبوطی سے تھامیں، شرک سے مکمل اجتناب کریں۔ رکو نمبر 3 ہے، آیت نمبر 10۔ اور کسی بات میں جو تم اختلاف کرتے ہو، اور جس کسی بات میں تم کچھ اختلاف کرو، تو اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی کے سپرد ہے۔ وہی اللہ تعالیٰ میرا رب ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ تو اس آیت میں واضح کیا گیا ہے کہ تمام فیصلوں کا اختیار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، کیونکہ وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور اختلافات کی صورت میں جب ہمیں اختلاف ہو جائیں، کہ اختلاف ہونا ایک فطری چیز ہے، جب انسان اکٹھے ہوتے ہیں، دینی معاملات میں بھی انسانوں کے درمیان اختلاف ہوتا ہے، دنیاوی معاملات میں بھی اختلاف ہوتا ہے، تو اختلاف کا فیصلہ کس کی طرف لوٹانا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی۔ قیامت کے دن اللہ ہی سب کے اختلافات کا فیصلہ فرمائے گا۔ وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اس نے تمہارے لیے خود تم میں سے جوڑا جوڑا بنایا، اور جانوروں میں سے بھی جوڑا جوڑا بنایا۔ وہ تمہیں اس میں پھیلاتا ہے، اور اس کی مثل کوئی چیز نہیں، اور وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں۔ وہ جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے، اور وہی تنگ بھی کر دیتا ہے۔ یقیناً وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ تو اللہ نے واضح کیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، وہی رزق دیتا ہے، وہ سب چیزوں پر قادر ہے۔ وہ مخلوقات کو جوڑوں میں پیدا کرتا ہے، اور اپنی مرضی سے جسے چاہے دولت، عزت اور طاقت سے نواز دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر چیز کا جوڑا بنایا۔ دیکھتے ہیں انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنائے، جیسے مرد بنایا تو عورت بنائی، اسی طرح جانوروں کے اندر بھی یہ اللہ تعالیٰ نے تقسیم رکھی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے رات بنایا تو دن دن کو بنایا، روشن بنایا، اندھیرا بنایا تو تاریکی بنائی، تو روشنی کو بھی اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا۔ اسی طرح سے جیسے مومن ہے، جیسے کافر ہے، تو اللہ رب العزت نے ہر اپوزٹ چیز بھی بنائی اور جوڑے بھی بنائے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو پودے ہیں، جو پھل پھول ہیں، تو ان کے اندر بھی جوڑا پایا جاتا ہے، جوڑے ہوتے ہیں۔ تو جوڑ جوڑ کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو بنایا، پیدا کیا۔ آیت نمبر 13 ہے، اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا جس کا تاکیدی حکم اس نے نوح کو دیا، اور جس کی وہی ہم نے آپ کی طرف کی ہے، اور جس کا تاکیدی حکم ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا تھا، کہ دین کو قائم کرو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ مشرکین پر بہت گراں ہے جس کی طرف آپ انہیں دعوت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے لیے چن لیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور اپنی طرف اس کو راستہ دکھاتا ہے جو رجوع کرتا ہے۔ اور انہوں نے آپس میں تفرقہ نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ گیا، آپس کی ضد کی وجہ سے۔ اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات مدت مقرر تک طے نہ ہوتی تو ضرور ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا۔ اور یقیناً جن لوگوں کو ان کے بعد کتاب کا وارث بنایا گیا، وہ اس کے بارے میں بیچ قید کرنے والے شک میں ہیں۔ چنانچہ آپ اسی کی طرف دعوت دیں اور مضبوطی سے قائم رہیں جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ اور آپ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب نازل کی ہے، میں اس پر ایمان لایا، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے ساتھ درمیان انصاف کروں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا بھی، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپس میں جمع کرے گا اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ تو ان آیات میں اللہ رب العزت نے واضح کیا کہ تمام انبیاء کو ایک ہی دین دے کر بھیجا، یعنی توحید اور اللہ کی عبادت۔ حضرت نوح اور ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو بھی وہی دین دیا گیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، یعنی اسلام۔ اور لوگوں نے دین میں اختلاف کیا، مگر ہدایت یافتہ لوگ دین پر مضبوطی سے قائم رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، ان میں سے صرف ایک جنت میں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ کون ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ آیت نمبر 16، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپس میں جھگڑا کرتے ہیں بعد اس کے کہ اس کو تسلیم کر لیا گیا، ان کی دلیل ان کے رب کے نزدیک باطل ہے، اور ان پر غضب ہے اور ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کیا،
اور تمہیں کیا خبر، شاید وہ قیامت قریب ہی ہو۔ اسے وہی لوگ جلدی مانگتے ہیں جو اس پر ایمان نہیں رکھتے، اور جو لوگ ایمان لائے وہ اس سے ڈرنے والے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یقیناً وہ حق ہے۔ سن لو، یقیناً جو لوگ قیامت کے بارے میں آپس میں جھگڑتے ہیں، یقیناً وہ دور کی گمراہی میں ہے۔ تو اللہ نے واضح کیا کہ دنیا میں حق اور باطل پر جھگڑنے والے قیامت کے دن خسارے میں ہوں گے۔ بعض لوگ قیامت کے قریب ہونے کے باوجود غفلت کا شکار ہیں، غفلت میں ہیں۔ آیت نمبر 19۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، وہ جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے، اور وہ بڑی قوت والا، سب پر غالب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا تذکرہ کیا کہ اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، جس کو چاہے رزق جتنا دے، جس کا چاہے رزق گھٹا دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی مشکل چیز نہیں ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشری سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تکلیف دہ بات سن کر اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں۔ مشرک کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اولاد رکھتا ہے، پھر بھی وہ انہیں معاف کر دیتا ہے اور انہیں روزی دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تمام بندوں کو روزی دیتا ہے، اور رزق کے انتظام کرتا ہے، نافرمانوں کو بھی دنیا میں، فرما برداروں کو بھی، کافروں کو بھی، مومنوں کو بھی، اور جس کا چاہتا ہے رزق بڑھاتا ہے، جس کا کم کرتا ہے۔ اور کسی کے رزق کا اضافہ ہونا اس چیز کی دلیل نہیں ہے کہ وہ حق پر ہے، اور کسی کے رزق کی تنگی اس چیز کی علامت نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ اللہ کے فیصلے پر راضی رہیں، وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ دین میں تفرقے سے بچیں اور صراط مستقیم پر چلیں۔ قیامت کو حقیقت جان کر اس کی تیاری کریں۔ اللہ پر توکل کریں اور اس کے بارے میں پریشان نہ ہوں۔ زندگی میں مشاورت اور استقامت کو اپنائیں۔ رکوع نمبر 4، آیت نمبر 20۔ جو کوئی آخرت کی کھیتی کا ارادہ رکھتا ہے، ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں اضافہ کریں گے، اور جو کوئی دنیا کی کھیتی کا ارادہ رکھتا ہے، ہم اسے اس میں سے کچھ دیں گے، اور آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ تو ہر شخص اپنی نیت کے مطابق ہی عمل کرے گا، اور ہر کوئی جس کا ارادہ دنیا میں عمل کرنے کا دنیا کا ہوگا، تو دنیا کے مطابق دنیا کی اس کا مال و اسباب اور دنیا کی نعمتیں اللہ اس کو عطا کر دے گا۔ جو آخرت کے لیے کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو آخرت کا اجر عطا کریں گے، اور دنیا کی نعمتوں سے بھی اللہ اس کو محروم نہیں کرے گا۔ آیت نمبر 21۔ کیا ان کے کچھ شریک ہیں جنہوں نے دین کا وہ طریقہ ان کے لیے مقرر کیا ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی؟ اگر فیصلے کی بات نہ ہوتی تو ان کے درمیان ضرور فیصلہ کر دیا جاتا، اور یقیناً ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو مشرکین نے اللہ کے بغیر دوسروں کو شریعت کا اختیار دے رکھا ہے، جو کہ دراصل باطل ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی حکم چلنے والا دراصل نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہمارے دین میں کوئی نئی بات نکالی جو اس میں نہیں، وہ مردود ہے۔ آیت نمبر 22 ہے۔ آپ ظالموں کو دیکھیں گے کہ ان سے ڈرنے والے ہوں گے جو انہوں نے کمایا، حالانکہ وہ عذاب ان پر واقع ہونے والا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی ہیں، وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے۔ ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، یہی بڑا فضل ہے۔ تو قیامت کے دن ظالم اپنے اعمال سے ڈریں گے، ہر انسان اپنے عمل کے انجام کو دیکھے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ظالم کے ظلم کی تاریکیاں ہوں گی۔ آیت نمبر 23۔ یہ ہے وہ چیز جس کی خوشخبری اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیتا ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی۔ آپ کہہ دیں کہ میں اس کام پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، سوائے رشتہ داری کی وجہ سے، دوستی کے، اور جو کوئی بھلائی کمائے گا ہم اس کے لیے اسی بھلائی میں خوبی کا اضافہ کر دیں گے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت قدردان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو جنت میں داخل کرے گا، اور اللہ رب العزت نے اسی طرح سے ذکر کیا ہے اہل بیت کی محبت کا بھی۔ آیت نمبر 24 ہے۔ یا لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کر رکھا ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو آپ کے دلوں پر مہر لگا دے،
اور اللہ تعالیٰ باطل کو مٹاتا ہے اور حق کو اپنے کلمات سے حق ثابت کر دیتا ہے۔ یقیناً وہ سینوں کے رازوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اور وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے اور برائیوں سے درگزر کرتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب جانتا ہے۔ اور ان لوگوں کی دعا قبول کرتا ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی ہیں، اور انہیں اپنے فضل سے اور زیادہ دیتا ہے۔ اور کافروں کے لیے بہت سخت عذاب ہے۔ جیسے ایک روایت میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نے ایک آدمی کا ذکر کیا جو لمبے لمبے سفر کرتا ہے، پریشان بال، جسم گرد آلود، اور اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف دراز کر کے کہتا ہے، یا ربی یا ربی۔ تو اس کا جبکہ اس کا کھانا حرام، اس کا لباس حرام، اس کی غذا حرام ہوتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی دعا پھر کیسے قبول ہوگی۔ آیت نمبر 27، اور اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا رزق کشادہ کر دیتا تو وہ زمین میں سرکش ہو جاتے، لیکن وہ ایک اندازے سے نازل کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ یقیناً وہ اپنے بندوں سے خوب باخبر، خوب دیکھنے والا ہے۔ اور وہی ہے جو لوگوں کے مایوس ہونے کے بعد بارش برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، اور وہی مدد کرنے والے تمام تعریفوں کے لائق ہے۔ اور اس کی نشانیوں میں آسمانوں اور زمین کی پیدائش ہے، اور جو اس نے ان دونوں میں کوئی بھی جاندار پھیلا دیے ہیں، اور وہ جب چاہے انہیں جمع کرنے پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان آیات میں واضح کیا کہ اللہ چاہے تو انسان کے گناہوں کو مٹا دے، اور اللہ ہی بارش برساتا ہے، زمین کو زندہ کرتا ہے، اور مخلوقات کو اسی طرح سے پھیلاتا ہے زمین کے اندر۔ تو یہ اللہ کی رحمت کی نشانیاں ہیں۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ اپنی نیتوں کو خالص کریں، آخرت کو مقدم رکھیں، شریعت کے احکامات صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رہیں، ظلم سے بچیں ورنہ آخرت میں سخت پکڑ ہوگی، اہل بیت سے محبت رکھیں کیونکہ یہ دین کا حصہ ہے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور اسی سے مدد مانگیں۔ رکن نمبر 5، آیت نمبر 30، اور جو مصیبت تمہیں پہنچی ہے تو اس وجہ سے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، اور وہ بہت سے قصوروں سے درگزر کرتا ہے، اور تم ہرگز زمین میں عاجز کر دینے والے نہیں، اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار۔ تو سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو جو بھی تھکان، بیماری، فکر، غم اور تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو ان آیات میں اللہ نے واضح کیا کہ جو مشکلات اور مصیبتیں انسان کو آتی ہیں وہ اس کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اکثر گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، ورنہ انسان پر بڑی سختی آتی ہے کہ اگر اس کے گناہوں پر پکڑ ہوتی ہے ایک گناہ پر، تو پھر تو اس کے جینا ہی ممکن نہ رہتا، جتنے گناہ انسان کرتا ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ درگزر کرتا ہے۔ آیت نمبر 32، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے یہ جہاز جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح ہیں، اگر وہ چاہے تو ہوا کو ساکن کر دے تو سمندر کی سطح پر ہی کھڑے رہ جائیں۔ یقیناً اس میں ہر صبر کرنے والے بہت شکر گزار کے لیے نشانیاں ہیں۔ یا وہ انہیں تباہ کر دے اس کی وجہ سے جو انہوں نے کمایا، اور بہت سے لوگوں کو معاف کر دے۔ اور جو لوگ ہماری آیات میں آپس میں جھگڑے کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں۔ تو کشتیوں اور بحری سمندروں کا سمندر میں چلنا، یہ دراصل یہاں اللہ نے واضح کیا کہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اگر اللہ چاہے تو ہواؤں کو روک دے اور کشتیاں ساکن ہو جائیں۔ یہ سب اللہ کی نشانیاں تاکہ لوگ ان سے نصیحت حاصل کریں۔ آیت نمبر 36، چنانچہ جو چیز تمہیں دی گئی ہے وہ تو محض دنیا کی زندگی کا معمولی سا ساز و سامان ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، اور جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، اور جب بھی غصے ہوتے ہیں تو درگزر کرتے ہیں، اور جن لوگوں نے اپنے رب کا حکم مانا اور نماز قائم کی، اور ان کا کام آپس میں مشورہ کرنا ہے، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں،
اور وہ لوگ جب ان پر زیادتی واقع ہوتی ہے تو وہ بدلہ لیتے ہیں۔ تو یہاں ہم نے دیکھا ان آیات میں اللہ نے واضح کیا دنیاوی مال و متاع، اللہ نے سب سے پہلے تو واضح کیا کہ پانی ہے، اصل دولت اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے، دنیا میں تو جو کچھ ہے وہ مٹ جانے والا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا شانہ پکڑ کر کہا، دنیا میں ایسے رہو گویا کہ تم مسافر ہو یا راہگیر ہو، اور پھر فرمایا کہ کہ شام ہو جائے تو صبح کے منتظر نہ رہو، اور صبح کے وقت ہو جائے تو شام کے منتظر نہ رہو، اور اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو اور زندگی کو موت سے پہلے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا ان آیات میں کہ جو لوگ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں، اور سچے مومن وہ ہیں جو غصہ ضبط کرتے ہیں اور معاف کر دینے والے ہوتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، ایک آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ مجھے وصیت فرمائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غصہ نہ کیا کرو۔ اس نے کئی مرتبہ یہی درخواست کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مرتبہ یہی کہا کہ غصہ نہ کیا کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاقتور وہ نہیں جو کشتی میں کسی کو پچھاڑ دے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ آیت نمبر 40، اور برائی کا بدلہ اس جیسی ایک برائی ہے، پھر جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح کرے تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، یقیناً وہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ اور جو شخص اپنے اوپر ظلم کرنے کے بعد بدلہ لے تو یہی لوگ ہیں جن پر کوئی الزام نہیں، یقیناً الزام ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں بغیر حق کے سرکشی کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور یقیناً جو صبر کرے اور معاف کر دے تو بلا شبہ یہ یقیناً بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ تو یہاں اللہ نے واضح کیا کہ بدلہ لینا جائز ہے مگر معاف کرنا افضل ہے، افضل عمل ہے، کہ اگر تم معاف کر دو تو اللہ تعالیٰ معافی کو پسند کرتا ہے، اور اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ کسی پر ظلم ہو تو اس کا بدلہ لیا جا سکتا ہے مگر حد سے تجاوز نہ کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے لیے معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے درجات بلند کرے گا۔ تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کے معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ مصیبتوں کو اپنے اعمال کا نتیجہ سمجھ کر توبہ کرنی چاہیے، اللہ کی قدرت پر غور کریں اور اس کی نشانیاں دیکھیں۔ غصے کے وقت معاف کرنا افضل ہے مگر بدلہ لینا بھی جائز ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرنے والے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہیں۔ دوسروں کے ساتھ نرمی، صبر اور درگزر کا رویہ اپنانا چاہیے۔ آیت نمبر 44، رکو نمبر 6 ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو اس کے بعد اس کا کوئی مددگار نہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ وہ ظالم جب عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے کہ کیا واپس جانے کا کوئی راستہ ہے؟ تو جو شخص اللہ کی ہدایت سے منہ موڑ لیتا ہے اللہ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے، اور ایسا شخص مصیبت اور عذاب کا شکار ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 45 ہے، اور آپ دیکھیں گے جب وہ جہنم کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو ذلت سے جھکے جا رہے ہوں گے، کن انکھیوں سے دیکھ رہے ہوں گے، اور جو لوگ ایمان لائے وہ کہیں گے یقیناً خسارہ اٹھانے والے وہی ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈالا۔ سن لو یقیناً ظالم دائمی عذاب میں ہوں گے، اور ان کے کوئی حامی اور مددگار نہ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے ماں سوا ان کی مدد کریں، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی راستہ نہیں۔ تو قیامت کے دن دنیا پر فخر کرنے والے ذلیل ہوں گے، دنیا کا مال و دولت آخرت میں کسی کے بھی کام نہیں آئے گا۔ آیت نمبر 47، اپنے رب کی پکار پر لبیک کہو قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس کے اللہ تعالیٰ سے ٹلنے کی کوئی صورت نہیں۔ اس دن تمہارے لیے نہ کوئی جائے پناہ ہوگی اور نہ ہی انکار کی کوئی صورت ہوگی۔ پھر بھی اگر وہ منہ پھیریں تو ہم نے آپ کو ان پر کوئی نگران بنا کر نہیں بھیجا،
آپ پر پہنچا دینے کے سوا کچھ نہیں، اور یقیناً جب ہم انسان کو اپنی طرف سے کوئی رحمت چکھاتے ہیں تو اس پر خوش ہو جاتا ہے، اور اگر ان کو کوئی مصیبت آ جاتی ہے اس کے سبب جو ان کے اپنے ہاتھوں نے آگے بھیجا تو یقیناً انسان بہت ناشکرا ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ لوگوں کو توبہ کا حکم دیتا ہے، اور جو سنتے نہیں وہ نقصان اٹھائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن تمہارے لیے یا تو دلیل بنے گا یا تمہارے خلاف گواہ ہوگا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عورتوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا اے عورتوں کے گروہ صدقہ کرتی رہا کرو اور کثرت سے استغفار کرتی رہا کرو، کیونکہ میں نے دوزخ والوں میں سے کثرت جو ہے عورتوں کی دیکھی ہے۔ ان عورتوں میں سے ایک عقل مند عورت نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ہمارے کثرت سے دوزخ میں جانے کی کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لعنت بہت کثرت سے کرتی ہو اور اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہو۔ آیت نمبر 49 ہے، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جو کچھ وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، یا انہیں لڑکے اور لڑکیاں ملا کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے، یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا پوری قدرت والا ہے۔ تو یہاں اللہ نے واضح کیا اللہ چاہتا تو سب ہدایت پر ہوتے، لیکن وہ اختیار دیتا ہے لوگوں کو کہ کون گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے اور کون ہدایت پر رہتا ہے۔ اور اللہ کی تقسیم ہے کہ اللہ تعالیٰ اولاد میں بھی اس طرح سے کچھ کو بیٹا عطا کرتا ہے، کچھ کو بیٹیاں، کچھ کو دونوں، کسی کو بے اولاد رکھتا ہے۔ تو جو دنیا کے پیچھے جاتے ہیں ان کا انجام برا ہے۔ آیت نمبر 51، اور کسی انسان کی یہ طاقت نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کلام کرے مگر وحی یا پردے کے پیچھے سے، یا یہ کہ وہ کوئی رسول بھیجے پھر وہ اپنے حکم سے جو چاہے وہی کرے، یقیناً وہ بے حد بلند کمال حکمت والا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے ایک روح کی وحی کی۔ آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور نہ کہ یہ کہ ایمان کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو 40 برس تک ان کی زندگی گزاری قریش مکہ کے درمیان، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تب تک نہیں جانتے تھے خود بھی وحی کے حوالے سے، لیکن ہم نے اس سے ایک روشنی بنایا جس کے ساتھ ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، اور یقیناً آپ سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف وہ ذات کہ سب کچھ اسی کا ہے، جو آسمانوں میں اور جو زمین میں۔ سن لو سارے معاملات اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹتے ہیں۔ تو اللہ براہ راست کسی انسان سے بات نہیں کرتا، یا وحی کے ذریعے سے یا فرشتے کے ذریعے سے بات کرتا ہے، اور قرآن اللہ کا کلام ہے جو وحی کے ذریعے سے نازل ہوا۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ ہمیشہ ہدایت کی دعا مانگیں، کیونکہ ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ دنیا کے دھوکے میں نہ آئیں، آخرت کی فکر کریں، قرآن کو زندگی کا رہنما بنائیں اور اس سے جڑ جائیں۔ ہر حال میں اللہ کی رحمت اور مغفرت کی امید رکھیں۔ اللہ کی وحی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو مضبوطی سے تھام لیں۔ سورۃ الزخرف 43ویں سورت ہے قرآن مجید میں ترتیب کے لحاظ سے مصحف میں، اور یہ مکی سورت ہے۔ اس کا نام الزخرف عربی میں سونا، زینت اور آرائش کو کہتے ہیں۔ اس کا ذکر آیت نمبر 35 میں آیا ہے جہاں دنیا کی ظاہری چمک دمک اور آرائش کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس کا مرکزی موضوع توحید، رسالت اور آخرت ہے۔ مشرکین مکہ کی دنیا پرستی اور باطل عقائد کا رد کیا گیا ہے اس صورت کے اندر۔ آغاز ہوتا ہے سورت کا، رکو نمبر 7 ہے پارے کا، اور اسی طرح سے سورت کا یہ پہلا رکو ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ حامیم والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ حامیم، قسم ہے اس کتاب کی جو کھول کر بیان کرنے والی ہے۔
یقیناً ہم نے اسے عربی قرآن بنایا ہے تاکہ تم سمجھو، اور یقیناً وہ اصل کتاب میں ہمارے پاس ہے، یقیناً وہ بہت بلند کمال حکمت والا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے واضح کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو عربی زبان میں نازل فرمایا تاکہ لوگ اسے سمجھیں۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت اس کا تذکرہ، اس کے عربی زبان ہونے کا تذکرہ ہمارے سامنے بار بار رکھ رہے ہیں۔ اس سے ہمیں عربی زبان کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے عربی زبان کا بھی جاننا ضروری ہے۔ صرف ترجمہ اور اس کے ٹرانسلیشن کافی نہیں ہے۔ اگر اصل فہم حاصل کرنا چاہتے ہیں قرآن کا تو پھر عربی زبان سیکھیں۔ یہ قرآن لوح محفوظ میں محفوظ ہے اور اس میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں۔ اس میں ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں۔ آیت نمبر 5 ہے، تو کیا ہم تم سے نصیحت کو روک دیں اعراض کرتے ہوئے کہ تم حد سے گزرنے والے ہو؟ اور ہم نے تم سے پہلے کتنے ہی نبی بھیجے، اور ان کے پاس جب کوئی نبی آتا تھا تو وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے، تو ہم نے انہیں بھی ہلاک کر دیا جو ان سے زیادہ سخت پکڑ میں تھے، اور پہلے لوگوں کی مثالیں گزر چکی ہیں۔ تو ان آیات میں اللہ رب العزت نے واضح کیا کہ ماضی کی قوموں نے جب نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب میں پکڑ لیا۔ جب حق آیا تو انہوں نے تکبر کیا اور اسے جھٹلا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کئی نبیوں کو بھیجا، مگر انبیاء کی تکذیب کرنے والوں کو اللہ رب العزت نے تباہ کر دیا۔ آیت نمبر 9، اور اگر یقیناً آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو یقیناً وہ ضرور کہیں گے سب پر غالب، سب کچھ جاننے والے نے انہیں پیدا کیا ہے۔ اور جس نے تمہارے لیے زمین کو گہوارہ بنایا اور تمہارے لیے اس میں راستے بنائے تاکہ تم ہدایت پاؤ، اور وہ جس نے ایک اندازے کے ساتھ آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس کے ساتھ مردہ شہر کو زندہ کر دیا، اسی طرح تم نکالے جاؤ گے۔ اور وہ جس نے سب کو جوڑا جوڑا پیدا کیا اور تمہارے لیے کشتیاں اور چوپائے بنائے جن پر تم سوار ہوتے ہو۔ تو اللہ رب العزت نے ان آیات میں واضح کیا، مشرقین بھی مانتے تھے یہ چیز کہ زمین و آسمان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، مگر پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے تھے۔ تو اللہ نے زمین اور آسمان میں بے شمار نشانیاں رکھی ہیں تاکہ لوگ سبق حاصل کر سکیں۔ وہ ان کو پیدا کرنے والا، ان کا تخلیق کرنے والا ایک وحدہ لا شریک لا ہے۔ آیت نمبر 13، تاکہ تم ان کی پشتوں پر جم کر بیٹھو، پھر تم اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو جب ان پر جم کر بیٹھ جاؤ اور کہو کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اس کو ہمارے لیے تابع کر دیا، حالانکہ ہم اس کو قابو کرنے والے نہ تھے، اور یقیناً ہم اپنے رب کی طرف ضرور پلٹنے والے ہیں۔ تو یہاں پر ان آیات میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سواری کی دعا بھی ہمیں ان آیات میں مل رہی ہے، جو کہ سفر کی دعا میں جب سواری پر سوار ہوں تو یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ اور یقیناً ہم اپنے رب کی طرف ہی ضرور پلٹنے والے ہیں۔ تو اللہ نے انسان کو سواریوں کا انتظام دیا تاکہ وہ ان سے فائدہ اٹھائیں، مگر پھر بھی لوگ اللہ کے شکر گزار نہیں ہوتے اور شرک کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام چیزوں کا اصل مالک وہی ہے، مگر لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اپنے اونٹ پر سوار ہو کر سفر کے لیے نکلتے تو 3 مرتبہ اللہ اکبر کہتے، پھر یہ دعا پڑھتے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ ماضی کی ہلاک شدہ قوموں سے سبق لینا چاہیے اور تکبر سے بچنا چاہیے۔ اللہ کی قدرت اور اس کی نشانیوں پر غور کرنا چاہیے۔ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ شرک سے بچنا اور اللہ کو ہر چیز میں واحد ماننا چاہیے۔ رکن نمبر 8، آیت نمبر 16 ہے،
اور ان لوگوں کو اس کے بندوں میں سے اس کا جز بنا ڈالا، یقیناً انسان بڑا ناشکرا ہے۔ کیا اس نے اپنے لیے بیٹیاں بنائی ہیں اس میں سے جو وہ پیدا کرتا ہے، اور تمہیں بیٹوں کے لیے چن لیا ہے؟ اور جب ان میں سے کسی کو اس چیز کی خوشخبری دی جاتی ہے جس کی اس نے رحمان کے لیے مثال بیان کی ہے، تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ غم سے بھرا ہوتا ہے۔ اور کیا جس کی زیوروں میں پرورش کی جاتی ہے اور جو جھگڑے میں بات واضح کرنے والی نہیں ہے، اور انہوں نے فرشتوں کو جو رحمان کے بندے ہیں عورتیں بنا دیا، کیا ان کی پیدائش کے وقت وہ موجود تھے؟ ضرور ہی ان کی گواہی لکھی جائے گی اور ان سے پوچھا جائے گا۔ تو ان آیات میں اللہ رب العزت واضح کریں کہ مشرکین اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں فرشتے منسوخ کرتے تھے اور خود بیٹوں پر فخر کرتے تھے، تو یعنی کہتے تھے کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ تو قرآن نے ان کے اس شرک اور تضاد کو بے نقاب کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے، آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے لیے اولاد ہے، حالانکہ میں اولاد سے، بیٹی سے پاک ہوں۔ تو اہل عرب جو مکہ تھے، وہ فرشتوں کو اللہ کے بیٹیاں بتاتے تھے، اور بیٹی کو اپنے لیے وہ آر سمجھتے تھے، اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ اس کی وجہ سے وہ بیٹیوں کا ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے معاشرے کے اندر بیٹیوں کو وہ زندہ دفن بھی کر دیتے تھے، اور جب کسی کے ہاں بیٹی کی خبر آتی تھی کہ بیٹی ہوئی ہے، تو وہ جیسے اس کا چہرہ بجھ جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اس کیفیت کو یہاں واضح کیا کہ وہ خود تو وہ چیز یعنی جس کو وہ ناپسند کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بیٹیاں کام تر ہیں۔ وہ اہل عرب اس چیز کو خیال کرتے تھے کہ بیٹیاں جو ہے وہ کم تر ہیں، تو وہ اس مخلوق کو جو اپنے لیے یعنی کہ بیٹوں کی نسبت وہ اس کو کم سمجھتے ہیں اور اپنے اس کی پیدائش پر خوش ہونے کی بجائے غم زدہ ہو جاتے ہیں، تو اسی کو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے منسلک کر دیتے ہیں اور فرشتوں کو بیٹیاں بنا دیتے ہیں۔ تو یہ تو سراسر ان کی گمراہی ہے، اور وہ گمراہی میں ہی مبتلا ہیں۔ اور اسی طرح سے زیوروں کے حوالے سے بھی ہم نے دیکھا کہ جس پتہ چلتا ہے یہاں سے کہ عورت کے لیے زیور کا استعمال وہ ہے جائز ہے۔ ان آیات سے ہمیں یہ دلیل بھی ملتی ہے۔ ایک روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سیدنا اسامہ بچے تھے تو ان کو چوٹ لگ گئی، اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا، اور ان کا خون چوستے جاتے تھے اور تھوکتے جاتے تھے اور محبت سے کہتے ہی جاتے تھے کہ اسامہ اگر بیٹی ہوتی تو ہم اسے اچھے اچھے کپڑے پہناتے اور اچھے اچھے زیور پہناتے۔ آیت نمبر 20، اور انہوں نے کہا کہ اگر رحمان چاہتا تو ہم ان بتوں کی عبادت نہ کرتے، انہیں اس کا کچھ علم نہیں، وہ محض قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ کیا ہم نے اس سے پہلے انہیں کوئی کتاب دی ہے کہ وہ اس کو مضبوط پکڑنے والے ہوں؟ بلکہ انہوں نے کہا یقیناً ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے، اور یقیناً ہم ان کے نقش قدم پر ہدایت پانے والے ہیں۔ اور اسی طرح تم سے پہلے ہم نے کسی بستی میں کوئی خبردار کرنے والا نہیں بھیجا، مگر اس کے خوشحال لوگوں نے کہا یقیناً ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا، اور یقیناً ہم انہی کے نقش قدم کی پیروی کرنے والے ہیں۔ اس نے کہا اور کیا اگر میں تمہارے پاس اس سے زیادہ صحیح راستہ لے آؤں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے؟ انہوں نے کہا یقیناً ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں جس کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے، تو ہم نے ان سے انتقام لیا، سو آپ دیکھیں جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ تو مشرکین کیا کرتے تھے؟ حق کے مقابلے میں باطل تقلید پر وہ ڈٹے رہے کہ ہم تو یہ تو ہمارے باپ دادا کے طریقے ہیں، ہمارے خاندان کی رسم و رواج ہیں جو صدیوں سے چلی آ رہی ہیں، اب کوئی آ کر ہمیں کس طرح سے ان چیزوں سے ہٹا سکتا ہے، اور ہم تو اسی طریقے پر ہیں جس پر ہمارے بڑے تھے۔ تو ہر نبی نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ اندھی تقلید سے باز آؤ، مگر وہ حق قبول نہیں کرتے تھے۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہر نقص اور کمی سے پاک ہے، اسے اولاد کی حاجت نہیں ہے۔ باطل تقلید انسان کو گمراہی میں مبتلا کر دیتی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ تقلید جو ہے انسان کو، وہ چاہے باپ دادا کا طریقہ ہو، چاہے سوسائٹی کا طریقہ ہو، چاہے خاندان کا ہو، معاشرے کا ہو، کسی کا بھی ہو، چاہے وہ، اور باطل تقلید ایون کہ کسی مذہبی رہنما کا بھی ہو، اگر وہ اس کا طریقہ کار غلط ہے تو وہ انسان کو گمراہی میں مبتلا کر دیتی ہے۔
تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ دین کو قرآن و سنت سے سمجھے، نہ کہ اندھی تقلید کرے۔ تو ہم سب کے لیے قرآن ہم سب کے لیے ہے، اس میں کوئی اللہ تعالیٰ نے تخصیص نہیں کی کہ علماء ہی قرآن کو سیکھیں گے اور ان کے لیے خاص ہے اور وہ جیسے بتائیں گے اس کو لے لیا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے تو خود اپنے کلام کے والے سے فرما دیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ کہ ہم نے یقیناً بے شک قرآن کو آسان کر دیا، اب ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی کتاب کو سب کے لیے کھلا چھوڑا، اور اس میں تو یہ تو رہتی دنیا تک تمام جنوں انس کے لیے ہے، صرف مسلمانوں کے لیے بھی نہیں ہے۔ تو اس میں یہ تو کتاب کافروں کے لیے بھی ہے کہ وہ بھی اس کو پڑھیں، یہ منافقوں کے لیے بھی ہے، مشرکین کے لیے بھی ہے، یہ یہود و نصارہ کے لیے بھی ہے، یہ ایتھیسٹ کے لیے بھی ہے کہ وہ بھی اس کی کتاب کو، اس کتاب کی طرف آئیں، اور ان کو، اور اس کی ذمہ داری ہماری ہے امت مسلمہ کی کہ ہم دعوت دین کا پیغام ان تک پہنچائیں، تو اندھی تقلید نہ کریں۔ ایمان اور اعمال کا دار و مدار باپ دادا کی تقلید نہیں بلکہ حق کی پیروی پر ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے الحمدللہ آلموسٹ ہم 25 پاروے تک پہنچ گئے، تو یہاں ہم نے مختلف دیکھا کہ اللہ رب العزت نے انبیاء کی ہمارے سامنے مثالیں رکھی اور ان کے اقوام کی بھی کہ کس طرح سے انہوں نے جھٹلایا، اور اگر نبی کے گھرانے میں سے بھی اگر کوئی گمراہ تھا تو وہ اس کو وہ نسبت اس کو نجات نہیں دے سکی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی اس عذاب کے ساتھ ہلاک کر دیا جن میں جس کے ساتھ باقیوں کو کیا۔ تو کسی سے نسبت اگر نبی سے بڑھ کر تو کسی کا درجہ نہیں ہو سکتا، ایک رسول کا درجہ جو ہے وہ عام انسانوں کے برابر نہیں ہوتا۔ تو نبی اگر رسول یا نبی بھی اپنی وجہ سے کسی اپنے گھر والوں کو نہیں بچا سکتا کہ وہ اپنی نسبت کی، صرف نسبت ہونے کی وجہ سے، تو پھر کوئی انسان یا باقی کسی کی کیا اختیار ہے کہ وہ اپنی وجہ سے کسی کو سفارش کر سکے یا اپنے باطل عقائد کی وجہ سے دوسروں کو بھی نجات دلا سکے۔ رکو نمبر 9 ہے، آیت نمبر 26 ہے، اور جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا یقیناً میں ان چیزوں سے بالکل بری ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، سوائے اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا، تو یقیناً وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا، اور اس توحید کی بات کو اس نے اپنے پیچھے باقی رہنے والی بنا دیا تاکہ وہ رجوع کریں، بلکہ میں نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو سامان زندگی دیا یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور کھول کر بیان کرنے والا رسول آ گیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے شرک سے علیحدگی اختیار کی اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کو اپنا واحد معبود قرار دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل میں نبوت اور برکت رکھی، ان کی استقامت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان کا یہ سلسلہ، نبوت کا سلسلہ ان کی نسلوں سے جاری کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے کبھی جھوٹ نہیں بولا سوائے 3 مواقع کے، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی ہی خاطر تھے۔ آیت نمبر 29 ہے، بلکہ میں نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو سامان زندگی دیا یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور کھول کر بیان کرنے والا رسول آ گیا، اور جب ان کے پاس حق آ گیا تو انہوں نے کہا یہ جادو ہے اور یقیناً ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں، اور انہوں نے کہا یہ قرآن میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں اتارا گیا؟ کیا یہ لوگ آپ کے رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں؟ دنیا کی زندگی میں ان کی معیشت کو ہم نے ان کے درمیان تقسیم کیا اور ہم نے ایک دوسرے پر ان کے درجے بلند کیے تاکہ ان کا بعض کو تابع بنا لے، اور آپ کے رب کی رحمت اس سے بہتر ہے جو وہ لوگ جمع کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو دنیا میں مہلت دیا تاکہ وہ رجوع کریں، اللہ ہی رزق تقسیم کرتا ہے نہ کہ انسانوں کی مرضی ہے۔ تو نبوت اور دین اللہ کی حکمت کے تحت تقسیم ہوئے، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے تھے
دعوت دین کے لیے، تو وہاں کے جو سردار تھے تو انہوں نے بھی جھٹلایا تھا کہ یہ قرآن جو ہے دو بستیوں میں سے کسی بڑے کے اوپر کیوں نہیں اترا۔ تو اسی طرح سے وہ جھٹلاتے رہے نبیوں کی بات کو، رسولوں کی بات کو۔ تو نہ مالداری اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں اور فقیر ہیں، نہ محتاجی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مبعوث ہیں۔ تو یہ درجات میں اختلاف دراصل اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اور اس کو بارے میں وہ خود خوب جانتا ہے کہ کس کو کس مقام پر رکھے گا اور کس کو کس جگہ پر رکھنا ہے، اس کے رزق کے حوالے سے بھی، مال کے حوالے سے بھی، علم کے حوالے سے بھی، خاندان کے حوالے سے بھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کی تقسیم ہے۔ آیت نمبر 33 ہے، اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سب لوگ ایک ہی طریقے کے ہو جائیں گے، تو جو لوگ رحمان کے ساتھ کفر کرتے ہیں ہم ان کے لیے ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے ہیں، اور سیڑھیاں بھی جن پر وہ چڑھتے ہیں، اور ان کے گھروں کے دروازے اور تخت جن پر وہ تکیہ لگاتے ہیں، اور سونے کے بھی، اور یہ سب کچھ نہیں مگر دنیا کی زندگی کا سامان، اور آپ کے رب کے نزدیک آخرت متقیوں کے لیے ہی ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو دولت دیتا تھا، لیکن یہ امتحان کا ذریعہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو چاہتے، تو اگر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے کسی کو دولت میں زیادہ کیا، کسی کو مال میں زیادہ کیا، کسی کو علم میں زیادہ کیا، کسی کو کم کیا، کسی کو کسی گھر میں پیدا کیا، کسی کو کسی غریب کے گھر میں پیدا کیا، امیر کے گھر میں پیدا کیا، اور اسی طرح اپنے تقسیم کو رکھا۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں تھا، تو سب کو ایک جیسا بنا لیتا۔ تو یہ بھی انسانوں ہی کے لیے ہے اور ان کے امتحان کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تقسیم کی ہے ہر لحاظ سے۔ تو دنیا کی دولت وقتی ہے، اصل دولت آخرت کی ہے۔ کفار کے پاس دولت کا نہ ہونا اللہ کے ہاں برتری کی دراصل دلیل نہیں ہے۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو وہ کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ سے ہمیں ایک روایت ملتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سونے اور چاندی کے برتنوں میں نہ پیو اور نہ ان کی پلیٹوں میں کھاؤ، کیونکہ یہ کافروں کے لیے دنیا میں ہے اور ہمارے لیے آخرت میں ہے۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ شرک سے مکمل بیزاری کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ دنیاوی دولت، مال و دولت کو اصل کامیابی نہ سمجھیں بلکہ آخرت کی فکر کریں۔ رزق، نبوت اور دنیاوی تقسیم اللہ کی تقسیم پر راضی رہیں۔ شکر گزاری اور قناعت پسندی اپنائیں تاکہ حسد اور بے چینی سے بچ سکیں۔ رکو نمبر 10 ہے، آیت نمبر 36، اور جو شخص رحمان کے ذکر سے اندھا بن جاتا ہے ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، چنانچہ وہی اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے وہ دراصل شیطان کا ساتھی بن جاتا ہے اور اسے وہ گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ کیونکہ رحمان کے ذکر سے کون شخص اندھا بن جاتا ہے؟ وہ جو کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو لیتا نہیں ہے، اپنے لیے ضروری خیال نہیں کرتا، اس کو سیکھتا نہیں ہے، اس پر عمل نہیں کرتا، تو یہ دراصل اس کا اندھا پن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان انسان کے دل پر اثر انداز ہوتا ہے، جب وہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ آیت نمبر 37، اور بلا شبہ یقیناً وہ انہیں ضرور راہ حق سے روکتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یقیناً وہ سیدھے راستے پر ہیں، یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا تو کہے گا، کاش میرے اور تمہارے درمیان مشرقوں کا فاصلہ ہوتا، چنانچہ بہت ہی برا ہے وہ ساتھی۔ اور آج تمہیں یہ بات ہرگز فائدہ نہ دے گی جبکہ تم نے ظلم کیا کہ یقیناً تم سب عذاب میں اکٹھے ہو۔ تو شیطان دراصل انسان کو، یہاں اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ شیطان کا دھوکہ ہے، کس طرح انسان کو دھوکہ دیتا ہے کہ باطل کو حق اور گمراہی کو ہدایت دکھاتا ہے، یہاں تک کہ انسان ندامت کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، بس تم دیکھو کہ تم کس سے دوستی کرتے ہو۔ تو شیطان انسان کی دوستیاں بھی ایسے لوگوں سے کرواتا ہے ان کی طرف جو
انسان پن کے شیطانی روپ میں سامنے آتے ہیں کہ اس کو گناہوں کی طرف راغب کرتے ہیں اور انسان پھر گمراہی کی طرف نکل جاتا ہے۔ آیت نمبر 40 ہے، کیا پھر آپ بہروں کو سنائیں گے یا اندھوں کو راستہ دکھائیں گے، ان لوگوں کو جو کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں؟ پھر اگر ہم آپ کو لے جائیں تو یقیناً ہم ان سے انتقام ہی لینے والے ہیں، یا ہم آپ کو واقعی وہ دکھا دیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، تو یقیناً ہم ان پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں۔ تو آپ اس کو مضبوطی سے تھامے رکھیں جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے، یقیناً آپ ہی سیدھے راستے پر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہیں کہ ایمان نہ لانے والوں کے انجام کی آپ فکر نہ کریں اور قرآن کو مضبوطی سے تھامے رہیں۔ آیت نمبر 44 ہے، اور یقیناً وہ قرآن آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے واقعی ایک نصیحت ہے، اور جلد ہی تم سے پوچھا جائے گا۔ اور آپ ان سے پوچھیں جنہیں ہم نے آپ سے پہلے اپنے رسولوں میں سے بھیجا، کیا ہم نے رحمان کے سوا معبود بنائے ہیں کہ ان کی عبادت کی جائے؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں کہ گزشتہ انبیاء سے پوچھ لیں کیا انہوں نے کبھی اللہ کے سوا کسی اور کو معبود بنایا ہے؟ تو ہر نبی نے توحید کی دعوت دی، کوئی نبی بھی ایسا نہیں تھا جو اللہ کو چھوڑ کے اس نے کسی قوم کو اپنی کو شرک کی دعوت دی ہو۔ تو توحید کی دعوت تمام نبیوں میں کامن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم انبیاء کی جماعت سب دین میں بھائی ہیں اور ہمارا دین ایک ہے۔ اس رکوع کے عملی نکات ہیں، اللہ کے ذکر سے غافل ہونے سے بچیں ورنہ شیطان قابو پا لے گا۔ دوستی کا انتخاب سوچ سمجھ کر کریں، کیونکہ دوستی انسان کو جنت یا جہنم تک لے جاتی ہے۔ قرآن کو مضبوطی سے تھامیں، اسی میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ پچھلی قوموں کے انجام سے عبرت حاصل کریں کہ وہ شرک اور کفر میں ہلاک ہوئیں۔ رکو نمبر 11، آیت نمبر 46، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، تو اس نے کہا یقیناً میں جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ تو جب وہ ان کے پاس ہماری نشانیاں لے کر آیا تو تب وہ اس پر ہنس رہے تھے، اور ہم انہیں کوئی نشانی نہیں دکھاتے تھے مگر وہ اپنی جیسی نشانی سے بڑی ہوتی تھی، اور ہم نے انہیں عذاب کے ساتھ پکڑ لیا تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو واضح نشانیاں دے کر فرعون کے پاس بھیجا اور ان کو مختلف معجزات عطا کیے۔ فرعون اور اس کی درباریوں نے ان کو جھٹلایا اور انہوں نے معجزات دیکھ کر بھی ضد اور ہٹ دھرمی اختیار کی۔ آیت نمبر 49، اور انہوں نے کہا اے جادوگر اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو اس عہد کی وجہ سے جو اس نے تم سے کیا ہے، یقیناً ہم ضرور ہدایت پانے والے ہیں۔ پھر جب ہم ان پر سے عذاب ہٹا دیتے ہیں تو اچانک وہ اپنا عہد توڑ دیتے ہیں۔ اور فرعون نے اپنی قوم میں منادی دی، اس نے کہا اے میری قوم، کیا مصر کی بادشاہت میری نہیں ہے اور یہ نہریں جو میرے نیچے بہتی ہیں تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو اپنے خدا سے دعا کرو کہ ہم سے عذاب ہٹا دیں۔ اور آپ اس کی سرکشی دیکھیں نا کہ وہ مخاطب بھی کیسے کر رہا ہے اللہ کے رسول کو، اے جادوگر کہہ کر۔ مگر جب عذاب ٹل جاتا تو وہ دھوکہ دے کر دوبارہ گناہ کرنے لگتے۔ اس کے باوجود آپ دیکھیں، حلم دیکھیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کہ وہ اس کی اس گستاخی پر بھی، ان قوم کی بھی، اور موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جو فرعون تھا اس کی بھی، اس پر بھی وہ دعا کرتے ہیں پھر بھی عذاب ہٹانے کی۔ تو جب آپ عذاب ٹل جاتا تو وہ پھر دوبارہ پلٹ آتے اپنی پہلی عادت میں۔ تو فرعون نے اپنی قوم کو باور کرایا کہ وہی سب سے بڑا حکمران ہے، کہ دیکھو میرے پاس تو اتنا دولت ہے، میرے پاس تو یہ جو نہریں ہیں، میں تو ہر چیز کا مالک ہوں، تو یہ دیکھو یہ سب کچھ جو مجھے عطا کیا ہے، تو یہ تو پھر کس چیز کی دلیل ہے کہ میں ہی سب سے بڑا ہوں۔ آیت نمبر 52، یا میں اس شخص سے بہتر ہوں جو ذلیل و حقیر ہے اور قریب نہیں کہ وہ واضح بات کرے، تو کیوں نہیں اس پر سونے کے کنگن ڈالے گئے یا فرشتے اس کے ساتھ جمع ہو کر کیوں نہ آئے ہوں؟ تو اس نے اپنی قوم کو ہلکا کر دیا تو انہوں نے اس کی اطاعت کی، یقیناً وہ نافرمان لوگوں
میں سے تھے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ فرعون نے اپنی قوم کو دھوکہ دیا کہ وہی سب سے عقل مند ہے۔ اس نے اپنی دنیاوی سلطنت، نہروں اور محلات کو اپنی برتری کی دلیل بنایا، مگر اللہ کے ہاں حقیقی عزت ایمان اور تقوی سے ملتی ہے، نہ کہ مال و دولت سے۔ آیت نمبر 56 55۔ پھر جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے ان سے انتقام لیا، چنانچہ ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ پھر ہم نے ان کو پیش رو اور بعد والوں کے لیے مثال بنا دیا۔ جب فرعون کی قوم نے حد سے تجاوز کیا تو اللہ کا عذاب آ گیا۔ فرعون اور اس کی فوج دریا میں غرق ہوگی، اور بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی اور انہیں زمین پر حکمرانی دی۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ تکبر اور غرور سے بچیں، کیونکہ یہ فرعون کی تباہی کا سبب بنا۔ مال و دولت اور عہدے کو بڑائی کی نشانی نہ سمجھیں، بلکہ تقوی اور ایمان اصل دولت ہے۔ اللہ کی نشانیوں کا انکار نہ کرنے، ورنہ عذاب نازل ہو سکتا ہے۔ ظالموں کے انجام سے سبق حاصل کریں اور عدل و انصاف کا راستہ اپنائیں۔ آیت نمبر 57 اور رکو نمبر 12 ہے۔ اور جب ابن مریم کی مثال دی گئی، اچانک آپ کی قوم کے لوگ اس پر شور مچا رہے تھے، اور انہوں نے کہا کیا ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ عیسیٰ؟ انہوں نے کہا کہ آپ کے لیے وہ مثال نہیں بیان کی مگر جھگڑے کے لیے، بلکہ وہ لوگ جھگڑالو ہیں، نہیں مگر وہ بندہ جس پر ہم نے انعام کیا، اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ایک مثال بنا دیا۔ تو مشرکین مکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر سن کر مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام بندے ہیں تو ہمارے معبود بھی محترم ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ واضح کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے اور نبی تھے، نہ کہ وہ کوئی معبود تھے، اور نہ ہی وہ جھگڑا کرنے والے بنے۔ جھگڑا کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، کہ جس طرح انہوں نے اس بات کو جھگڑے کا باعث بنا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو آدمیوں میں سے سب سے زیادہ ناپسند وہ ہے جو ہٹ دھرم اور سخت جھگڑالو ہو۔ اور اسی طرح ہمیں ایک روایت ملتی ہے سیدنا ابو ہریرہ سے بھی اسی حوالے سے۔ آیت نمبر 60 ہے۔ اور اگر ہم چاہیں تو تمہارے اندر سے ضرور فرشتے بنا دیں جو زمین میں جانشین ہوں، اور یقیناً وہ عیسیٰ بلا شبہ قیامت کی ایک نشانی ہے، تو تم اس میں شک کرنے والے ہرگز نہ ہو، اور میرے پیچھے چلو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ دنیا میں آنا قیامت کی ایک بڑی نشانی ہے، تو ان کا نزول اسلام کی حقانیت اور قیامت کے قریب ہونے کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ابن مریم نازل نہ ہو جائے۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ عیسیٰ ابن مریم تم میں منصف حاکم بن کر نازل نہ ہو۔ وہ صلیب توڑ دیں گے، سور کو قتل کر دیں گے، جزیہ لینا بند کر دیں گے، تب مال کی اتنی کثرت ہوگی کہ کوئی اسے قبول نہیں کرے گا۔ پھر سیدنا معاویہ بن عبداللہ سے روایت ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق کی خاطر لڑتا رہے گا یہاں تک کہ قیامت تک غالب رہے گا۔ پھر عیسیٰ ابن مریم اتریں گے، ان کا امام ان سے نماز پڑھانے کے لیے عرض کرے گا، آپ فرمائیں گے کہ نہیں بلکہ تم ہی رہو، امیر ہو، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام یعنی کہ انہی کی امامت میں نماز ادا کریں گے۔ آیت نمبر 62۔ اور شیطان تمہیں روک نہ دے، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جب عیسیٰ کھلی نشانیاں لے کر آیا تو اس نے کہا یقیناً میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں، تاکہ تم میں سے بعض ان لوگ باتوں کو وضاحت کر دوں جن میں تم اختلاف کرتے ہو، سو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور میری اطاعت کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ ہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا رب بھی ہے، چنانچہ اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔
پھر کئی گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا، تو بڑی تباہی ہے ایک دردناک دن کے عذاب سے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا۔ وہ انتظار نہیں کر رہے مگر قیامت کا کہ اچانک ان پر آ جائے، اور وہ سوچتے بھی نہ ہوں۔ تمام دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے متقی لوگوں کے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے واضح کیا کہ دنیاوی مفاد پر مبنی تمام دوستیاں قیامت کے دن عداوت میں بدل جائیں گی، صرف تقوی کی بنیاد پر بننے والی دوستی ہی باقی رہے گی، اور اگر محبت کی بنیاد دین ہوگی تو آپس میں درست رہیں گے، ورنہ کیا ہے وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 آدمی وہ ہیں جنہیں اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، ان میں 2 ایسے بھی ہیں جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں اور اسی پر جدا ہوتے ہیں۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بندے اللہ کے بندے اور نبی ہیں، ان کے بارے میں غلف سے بچنا چاہیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول قیامت کی نشانی ہے، اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ تقوی کی بنیاد پر دوستی قائم کریں، دنیاوی مفاد پر مبنی دوستیاں آخرت میں دشمنی میں بدل جائیں گی۔ اللہ اور اس کے رسول کی اتباع نجات کا راستہ ہے۔ رکو نمبر 13 ہے اور آیت نمبر 68۔ اے میرے بندو، آج تم پر کوئی خوف نہیں اور نہ تم غمگین ہو گے۔ وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان لائے اور فرمانبردار تھے، تم اور تمہاری بیویاں جنت میں داخل ہو جاؤ، تم خوش کیے گئے ہو۔ ان پر سونے کے تھال اور پیالے پھرائے جائیں گے، اور اس میں وہ ہر چیز ہوگی جس سے دل خواہش کریں گے۔ وہ آنکھیں لذت پائیں گی اور تم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوگے۔ اور یہ ہے جنت جس کے تم وارث بنائے گے، اس کی وجہ سے جو تم عمل کرتے تھے۔ تمہارے لیے اس میں بہت سے پھل ہیں جن میں سے تم کھاتے ہو۔ تو قیامت کے دن مومنوں کو سلامتی اور نعمتوں کی خوشخبری دی جائے گی، اور جنت میں ہر قسم کی نعمتیں، لذیذ کھانے، راحت اور اسی طرح سے سکون ہوگا، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ نعمتیں تمہارے نیک اعمال کی بدولت تمہیں عطا کی گئی ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے، اس میں سے صرف روزے دار داخل ہوں گے، اس کے علاوہ کوئی اور داخل نہیں ہوگا۔ ایک روایت میں ہمیں پتہ چلتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے ادنا درجے کا جنتی جنت کے بالا خانے کی 7 منزلیں ہوں گی، اور وہ 6ٹھی منزلیں میں ہوگا۔ اس کے 3 خادم ہوں گے جو صبح شام 300 سونے کے برتنوں میں اس کے لیے کھانا اور شراب پیش کریں گے۔ ہر ایک میں الگ الگ قسم کا عجیب و غریب نہایت لذیذ قسم کا کھانا ہوگا، اول سے آخر تک کھانے کی اشتیاق ہی رہے گی۔ یعنی کہ وہ جو کھانا دیکھ کر ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہمارے سامنے تو دسترخوان میں کھانا بہت زیادہ آ جائے تو انسان کی دیکھ کر ہی زیادہ کھایا نہیں جاتا، اور وہ اس کی بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ جب بوفے پر آپ جائیں تو وہاں پر آپ اتنی زیادہ ڈشز کو میں سے بہت ساری چیزیں ٹیسٹ بھی نہیں کر سکتے، لیکن جنت میں یہ معاملہ نہیں ہوگا۔ وہاں پر وہ جو لذت ہوگی اس کھانے کی اور اس کے ٹیسٹ اور اس کو حاصل کرنے کی، یعنی کہ اس کو جو مزہ لینے کی، وہ ختم نہیں ہوگی، اور وہ اشتیاق اسی طرح باقی رہے گی۔ اور 300 پیالوں، کٹوروں اور گلاسوں میں اسے پینے کی چیزیں دی جائیں گی، اور جو ایک سے ایک سوا ہوں گی، ایک سے ایک بڑھ کر ہوں گی۔ آیت نمبر 74 ہے۔ مجرم جہنم کے عذاب میں یقیناً ہمیشہ سے رہنے والے ہیں، وہ ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا، اور وہ اس میں نا امید ہوں گے، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا لیکن خود ہی ظالم تھے۔ اور وہ پکاریں گے اے مالک تمہارا رب ہمارا خاتمہ ہی کرتے۔ فرشتے کہیں گے یقیناً تم ٹھہرنے والے ہو۔ تو جہنم میں کفار ہمیشہ کے لیے قید رہیں گے، وہ اللہ سے فریاد کریں گے کہ ان پر رحم کیا جائے، لیکن انہیں کوئی جواب نہیں ملے گا۔ مالک جو جہنم کا فرشتہ ہے کہے گا کہ تم ہمیشہ اسی عذاب میں رہو گے۔ اللہم اجرنی من النار۔ آیت نمبر 78 ہے۔ بلا شبہ یقیناً ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے، مگر تم میں سے اکثر حق کو ناپسند کرنے والے تھے، یا انہوں نے کسی کام کی تدبیر کر لی ہے تو یقیناً ہم بھی پختہ تدبیر کرنے والے ہیں۔ کیا وہ گمان کرتے ہیں کہ یقیناً ہم ان کے راز اور ان کی سرگوشیاں نہیں سنتے؟ کیوں نہیں؟ اور ہمارے فرشتے ان کے پاس ہی لکھتے رہتے ہیں۔
تو مشرک قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ ہمیں ایک اور موقع دیا جائے واپس جانے کا دنیا میں، مگر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اب وقت گزر چکا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے اور کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ آیت نمبر 81، آپ کہہ دیں اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں عبادت کرنے والا ہوتا۔ آسمانوں اور زمین کا رب، عرش کا رب پاک ہے ان باتوں سے جو وہ لوگ بیان کرتے ہیں، چنانچہ آپ انہیں چھوڑ دو، وہ فضول بحث کریں اور کھیلتے رہیں یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن سے جا ملیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ اور وہی آسمانوں میں بھی معبود ہے اور زمین میں بھی معبود ہے، اور وہی کمال حکمت والا سب کچھ جاننے والا ہے، اور وہ بہت بابرکت ہے، وہ ذات جس کی آسمانوں اور زمین میں بادشاہت ہے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، اور قیامت کا علم اسی کے پاس ہے، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ اور اس کے سوا جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ کسی سفارش کا اختیار نہیں رکھتے مگر جو حق کے ساتھ گواہی دیں، اور وہ علم بھی رکھتے ہوں۔ اور یقیناً اگر آپ ان سے پوچھیں کہ انہیں کس نے پیدا کیا تو یقیناً وہ ضرور کہیں گے اللہ تعالیٰ نے، پھر وہ کہاں سے بہکائے جاتے ہیں۔ قسم ہے رسول کے اس قول کی، اے میرے رب یقیناً یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، چنانچہ آپ ان سے درگزر کریں اور سلام کہہ دیں، بس جلد ہی وہ جان لیں گے۔ تو یہاں ان آیات میں اللہ رب العزت نے واضح کر دیا کہ اللہ نے کوئی بیٹا نہیں بنایا، کوئی اولاد نہیں ہے اس کی، کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے، وہ ہر چیز کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، ہر راز اور دل کے خیالات سے بھی باخبر ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ وہ صبر کریں اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں اور ان جہلوں سے اعراض کریں، ان کی سختیوں پر درگزر کریں اور ان کو سلامتی کی دعا دیتے ہوئے علیحدہ ہو جائیں۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ ایمان اور عمل صالح پر ڈٹے رہیں، جنت میں داخلے کی خوشخبری ہے۔ گناہ اور شرک سے بچیں، جہنم میں ہمیشہ کا عذاب ہوگا ان کی وجہ سے۔ اللہ ہر چیز جانتا ہے، ہر عمل کا حساب ہوگا۔ صبر اور توکل اختیار کریں، اللہ کی مدد ہمیشہ اہل ایمان کے ساتھ ہے۔ سورۃ الدخان، دخان یعنی دھواں، یہ نام آیت نمبر 10 میں آنے والے لفظ الدخان سے لیا گیا جس میں دھوئیں کا ذکر ہے، اور یہ مکی صورت ہے۔ ترتیب نزولی کے اعتبار سے 64 نمبر پہ ہے، 64 نمبر پہ، اور قرآن مجید میں ترتیب کے لحاظ سے 44ویں نمبر پر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ حامیم، واضح کتاب کی قسم، یقیناً ہم نے اس کو بابرکت رات میں نازل کیا ہے، یقیناً ہم ڈرانے والے تھے، اس رات میں ہر محکم کام کا فیصلہ صادر کر دیا جاتا ہے۔ ہماری طرف سے حکم ہے، یقیناً ہم ہی رسول بھیجنے والے ہیں۔ آپ کے رب کی جناب سے رحمت ہے، یقیناً وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو قرآن برکت والی رات میں نازل ہوا، ان آیات میں اللہ رب العزت نے واضح کیا، جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ یہ رات فیصلے کی رات ہے جس میں تقدیر لکھی جاتی ہے۔ اللہ اپنے نبیوں کو وحی کے ذریعے اپنی ہدایت عطا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شب قدر میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ قیام کرے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو برکتوں والی رات کا نام لیا، ذکر کیا، کیونکہ اس میں قرآن کریم نازل ہوا جس میں دین اور دنیا کی تمام بھلائیاں موجود ہیں، اور اسی کے ذریعے سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں انسان کی زندگی میں، اور اسی طرح معاشرے کے اندر، سوسائٹی میں بھی۔ اور یہ وہ رات ہے جس میں ہر خیر و شر کا فیصلہ ہوتا ہے، تقدیر کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اور اسی رات میں جیسے 15 شعبان کے حوالے سے جو تصور پایا جاتا ہے، تو یہاں پر اس چیز کا ہم نے قرآن سے اس حوالے سے اس کو دیکھ لیا، رکھ کے دیکھ لیا کہ وہ
دراصل 15 شعبان کی یہی رات ہے جس میں تمام تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 7 ہے، آسمانوں کا اور زمین کا رب اور ان دونوں کے درمیان کا رب ہے اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہ تمہارا بھی رب ہے، تمہارے باپ دادا کا بھی رب ہے، بلکہ وہ ایک شک میں کھیل رہے ہیں۔ چنانچہ آپ انتظار کریں اس دن کا جب آسمان واضح دھواں لے کر آئے گا۔ تو یہ قیامت کی نشانی ہوگی جب واضح دھواں ہوگا۔ ایک قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی دخان دھواں بھی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 6 چیزوں کے ظاہر ہونے سے پہلے ایمان میں سبقت کرو: دجال کا نکلنا، دھواں، دابت الارض، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، عام اموات کا ہونا۔ آیت نمبر 11، وہ لوگوں پر چھا جائے گا، یہ ہے دردناک عذاب۔ اے ہمارے رب، ہم پر سے عذاب ہٹا دے، یقیناً ہم ایمان لانے والے ہیں۔ ان کے لیے نصیحت کہاں، حالانکہ بلا شبہ ان کے پاس وضاحت سے بیان کرنے والا رسول آ چکا ہے، پھر بھی انہوں نے اس سے منہ موڑا اور کہا سکھایا ہوا دیوانہ ہے۔ یقیناً ہم کچھ وقت کے لیے عذاب ہٹانے والے ہیں، بے شک تم دوبارہ وہی کرنے والے ہو۔ جس دن ہم بڑی پکڑ پکڑیں گے، یقیناً ہم انتقام لینے والے ہیں۔ تو اللہ کا فرمان ہے ان آیات میں کہ وہ اپنی رحمت اور عذاب میں حکمت رکھتا ہے۔ کفار جب عذاب کو دیکھتے ہیں تو ایمان لانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن تب دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ تو اللہ چاہے تو رحم کرے اور چاہے تو سخت عذاب دے۔ آیت نمبر 17، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے اس سے پہلے قوم فرعون کو آزمائش میں ڈالا تھا، اور ان کے پاس ایک باعزت رسول آیا، یہ کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو۔ یقیناً میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، اور یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو۔ یقیناً میں تمہارے پاس واضح دلیل لانے والا ہوں، اور یقیناً میں نے اپنے اور تمہارے رب کی پناہ لی ہے کہ تم مجھے سنگسار کرو، اور اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے پھر مجھ سے الگ ہی رہو۔ پھر اس نے اپنے رب کو پکارا کہ یقیناً یہ مجرم لوگ ہیں۔ حکم ہوا پھر آپ میرے بندوں کو راتوں رات لے کر چلو، یقیناً تمہارا پیچھا کیا جائے گا، اور دریا کو تھما ہوا چھوڑ دینا، یقیناً وہ لشکر غرق ہونے والا ہے۔ اور کتنے ہی باغات اور چشمے چھوڑ گئے، اور کھیتیاں اور شاندار قیام گاہیں، اور وہ سامان عیش جن میں وہ مزے اڑانے والے تھے۔ اسی طرح ہم نے دوسری قوم کا ان کا وارث بنا دیا، پھر نہ ان پر آسمان رویا اور نہ ہی زمین، اور نہ وہ مہلت دیے گئے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ بیان کیا ہے ان آیات میں۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو جھٹلایا اور ظلم کیا، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی نجات کے لیے بھیجا۔ فرعون اور اس کے لشکر کو دریائے نیل میں غرق کر دیا، اور آخرت میں ظالموں کا انجام بھی ایسا ہی ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظلم سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی صورت میں ہوگا۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ قرآن پر عمل کریں، یہ رحمت اور ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اللہ کی رحمت اور عذاب کو یاد رکھیں، توبہ میں تاخیر نہ کریں، ظلم اور گناہ سے بچیں کیونکہ اللہ کا عذاب یقینی ہے۔ دعا اور صبر پر یقین رکھیں، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ رکن نمبر 15، آیت نمبر 31، فرعون، آیت نمبر 30، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو رسوا کن عذاب سے نجات دی۔ فرعون سے یقیناً وہ حد سے گزر جانے والوں میں سے بڑا سرکش آدمی تھا، اور بلا شبہ ہم نے ان کو علم کی بنا پر جہان بھالوں پر ترجیح دی، اور ہم نے ان کو ایسی نشانیاں عطا کی جن میں واضح آزمائش تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا کہ بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے اللہ تعالیٰ نے نجات دی اور انہیں بڑی نعمتوں سے نوازا، جن میں انعامات، علم اور دنیاوی حکومت شامل تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مظلوم کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، چاہے وہ فاسق ہی کیوں نہ ہو۔ آیت نمبر 34، یقیناً یہ لوگ کہتے ہیں ہماری پہلی موت کے سوا کچھ نہیں،
اور ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں۔ تو ہمارے باپ دادا کو لاؤ اگر تم سچے ہو، کیا وہ بہتر ہیں یا تبا کی قوم اور جو ان سے پہلے تھے؟ ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، یقیناً وہ مجرم لوگ تھے۔ فرعون اور اس کے درباریوں نے غرور کیا تو اللہ تعالیٰ کی آیات انہوں نے جھٹلائیں، انجام کار کے طور پر وہ ہلاک ہو گئے۔ یہ دنیا میں سب سے بڑی قوم ہونے کے باوجود، یعنی تبا کی قوم، اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کو فرمایا اللہ کے عذاب سے نہ بچ سکے۔ آیت نمبر 38 ہے، اور ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے کھیلتے ہوئے پیدا نہیں کیا۔ ہم نے تو ان کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یقیناً فیصلے کا دن ان کے لیے مقرر وقت ہے، جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی، مگر وہی جس پر اللہ تعالیٰ نے رحم کیا، یقیناً وہی سب پر غالب نہایت رحم والا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان کو اللہ تعالیٰ نے یوں کھیل تماشے کے لیے ابس پیدا نہیں کیا، یا یوں خود بخود ان کی تخلیق نہیں ہوگی، کوئی ان کا تخلیق ہونا کوئی جو ہے حادثاتی طور پر نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد کے تحت انہیں پیدا کیا، تخلیق کیا۔ اور قیامت کا دن برحق ہے، جس دن کسی کو کوئی فائدہ نہ ہوگا سوائے اللہ کی رحمت کے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، جانی دوست بھی جگری دوست بھی کام نہیں آئے گا۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کریں، مظلوموں کا ساتھ دیں، غرور و تکبر سے بچیں، ہر عمل آخرت کے لیے کریں۔ رکوع نمبر 16، آیت نمبر 43، یقیناً زقوم کا درخت گناہ گاروں کا کھانا ہے، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح پیٹ میں جوش مارے گا، کھولتے ہوئے پانی کی جوش مارنے کی طرح۔ پکڑو اسے، پھر اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم کے بالکل درمیان لے جاؤ، پھر اس کے سر پر کھولتے ہوئے پانی کا کچھ عذاب انڈیل دو۔ چکھ، یقیناً تم تو بڑے زبردست بڑے معزز آدمی تھے، یقیناً یہ وہی چیز ہے جس میں تم شک کرتے تھے۔ تو قیامت کے دن اللہ نے فرمایا کہ کوئی رشتہ نہیں کام آئے گا، فیصلے اعمال کی بنیاد پر ہوں گے، اور مجرم عذاب میں مبتلا ہوں گے اور پھوڑے والے پانی سے سیراب کیے جائیں گے۔ ظالموں کو بخشش نہیں ملے گی اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ آیت نمبر 51، بے شک متقی لوگ امن کی جگہ میں ہوں گے، باغوں اور چشموں میں۔ وہ باریک ریشم اور دبیس ریشم میں سے پہنیں گے، اس حال میں کہ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ اسی طرح ہم ان کو اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے بیاہ دیں گے، ان میں وہ ہر قسم کے پھل اطمینان سے طلب کریں گے۔ وہ وہاں موت کو نہ چکھیں گے سوائے پہلی موت کے، اور ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے گی۔ آپ کے رب کی طرف سے فضل ہے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے واضح کیا کہ متقی لوگ اللہ کی رضا کے سبب امن و سکون، عیش و آرام میں ہوں گے جنت میں۔ تو جنت کی جو خاص ہم دیکھتے ہیں خصوصیت اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا بنائی، پیس۔ تو ہر انسان اب دیکھیں کہ دنیا میں امن اور سکون کی جگہ کی تلاش میں ہوتا ہے، اور ایسی جگہ پر رہنا پسند کرتا ہے جہاں پر وہ سیکیور ہو، سیکیورٹی ہو، اور جہاں پر انسیکیورٹی ہو تو انسان کو پھر وہاں پر رہنا بھی اس کے لیے ایک مشکل ہوتا ہے، اور اگر رہے بھی تو وہ بہت ساری خوف کا شکار رہتا ہے، اور اس کے دل میں بہت وسوسے رہتے ہیں، سکون نہیں ہوتا۔ تو جنت ایسا مقام ہے جہاں اس کے لیے پیس ہوگا۔ پھر انہیں بہترین جنتیوں کو میوہ جات، شراب، طہور اور آرام دہ نشستیں دی جائیں گی۔ جنت میں کسی کو بھی موت نہیں آئے گی، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، اور نہ کسی دل میں ان کا تصور آیا، خیال آیا۔ سیدنا ابو سعید خدری سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک منادی ندا دے گا، اے اہل جنت، تم تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہیں پڑو گے، تم زندہ رہو گے، کبھی موت نہیں آئے گی، تم جوان رہو گے، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، تم عیش کی زندگی گزارو گے، تمہیں حزن و ملال کبھی نہیں آئے گا۔ پھر ابو ہریرہ سے ہم ایک روایت دیکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جنت میں جائے گا اس میں وہ بے غم رہے گا،
نہ اس کے کپڑے کبھی بوسیدہ ہوں گے، نہ اس کی جوانی کو کبھی زوال پذیر ہوگی۔ آیت نمبر 58 ہے، پھر یقیناً ہم نے اسے آپ کی زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں، یعنی قرآن کو۔ پھر آپ بھی انتظار کریں، یقیناً وہ بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ تو قرآن کو اللہ تعالیٰ نے آسان بنا دیا تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ یہ قرآن کا ایک خاص معجزہ ہے کہ ہر انسان کے لیے اس سے نصیحت لینا اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا۔ پھر کافر اور غافل اس کی تعلیمات کو نظر انداز کرتے ہیں، مگر انجام پر انہیں پچھتانا ہوگا۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ اللہ کی عدالت پر ایمان رکھیں، اعمال کو درست کریں، جنت کے حصول کے لیے تقوی اور نیک اعمال اپنائیں، قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، اس پر عمل کریں اور دوسروں کو سکھائیں۔ دنیا عارضی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے۔ سورۃ الجاسیہ کا آغاز ہو رہا ہے اگلے رکوع سے، رکوع نمبر 17 ہے، اور جاسیہ گھٹنے ٹیکنے والی قوم اس کا میننگ ہے۔ یہ نام آیت نمبر 28 سے لیا گیا ہے، جہاں قیامت کے منظر کو بیان کیا گیا ہے کہ ہر قوم گھٹنوں کے بل گیری ہوگی۔ یہ سورت مکی ہے اور اس میں 37 آیات ہیں، اور اس میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں، آخرت اور نافرمانوں کا انجام بیان کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ حامیم، اس کتاب کا نزول اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے جو سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ یقیناً آسمانوں اور زمین میں اہل ایمان کے لیے واقعی بہت سی نشانیاں ہیں، اور تمہاری اپنی پیدائش میں اور ان جانوروں میں جنہیں وہ زمین میں پھیلاتا ہے نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں، اور رات اور دن کے بدلنے میں، اور جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے رزق نازل کیا، پھر اس کے ذریعے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیا، اور ہواؤں کے پھیرنے میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں جنہیں ہم حق کے ساتھ آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ اور اس کی آیات کے بعد کس بات پر یہ ایمان لائیں گے؟ تو اللہ رب العزت نے یہ واضح کیا کہ قرآن حکیم اللہ کی طرف سے نازل کردہ حکمت اور ہدایت کی کتاب ہے، اور زندہ زمین و آسمان کی تخلیق اور فطرت میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں جو عقل والوں کے لیے ہدایت ہیں، اور انسان کو غور و فکر کی دعوت کی گئی ہے تاکہ وہ اللہ کی قدرت کو پہچانے۔ آیت نمبر 7، ہر سخت جھوٹے گنہگار کے لیے بڑی ہلاکت ہے جو اللہ تعالیٰ کی آیات سنتا ہے جب وہ اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، پھر تکبر کر کے اصرار کرتا ہے گویا اس نے انہیں سنا ہی نہیں۔ چنانچہ آپ ایسے شخص کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیں، اور جب ہماری آیات میں سے کچھ بھی جان لیتا ہے تو اس کا مذاق بنا لیتا ہے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے توہین آمیز عذاب ہے، ان کے آگے جہنم ہے، اور جو انہوں نے کمایا اس میں سے کچھ بھی ان کے کام نہیں آئے گا، اور نہ ہی جن کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا اپنا حمایتی بنا لیا تھا، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ ہدایت ہے جن لوگوں نے اپنے رب کی آیات سے کفر کیا، ان کے لیے بدترین قسم کا دردناک عذاب ہے۔ تو کافر حق کو جھٹلاتے ہیں، تکبر کرتے ہیں اور اپنے نفس کی پیروی کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے یہ واضح کیا تو اللہ نے انہیں عذاب کی وارننگ دی ہے کیونکہ وہ نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ ہدایت صرف انہی کو ملتی ہے جو اللہ کے احکام کو قبول کرتے ہیں۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں اور اس کی ہدایت کو اپنائیں، اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کریں تاکہ ایمان میں اضافہ ہو، تکبر اور گناہوں سے بچیں کیونکہ یہ ہلاکت کا راستہ ہے۔ حق کو جھٹلانے کی بجائے سچائی کو قبول کریں اور عمل کریں۔ آیت نمبر 12، رکوع نمبر 18 ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا تاکہ اس کے حکم سے اس میں جہاز چلے، اور تاکہ تم اس کا کچھ فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر گزار بنو۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو اس نے اپنی طرف سے تمہارے لیے مسخر کیا۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔
اللہ رب العزت نے یہ واضح کیا کہ اللہ تعالیٰ نے سمندر کو انسان کے فائدے کے لیے مسخر کیا ہے تاکہ انسان اس سے رزق حاصل کریں، تجارت کریں اور کشتیوں میں سوار ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمندر کا پانی پاک ہے اور اس کا مردار حلال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تمام چیزیں انسان کے لیے پیدا کی ہیں، مگر غور و فکر کرنے والے ہی اس سے سبق حاصل کرتے ہیں۔ آیت نمبر 14، ان لوگوں سے کہہ دو وہ ایمان لائے جو ایمان لائے وہ ان سے درگزر کریں جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے دنوں کی توقع نہیں رکھتے، تاکہ وہ کچھ لوگوں کو اس کا بدلہ دے جو وہ کماتے تھے۔ جس نے کوئی نیک عمل کیا تو وہ اس کے اپنے ہی لیے ہے، اور جس نے کوئی برائی کی تو اس کا وبال اسی پر ہے، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب اور حکم اور نبوت دی، اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق عطا کیا، اور ہم نے انہیں جہانوں پر فضیلت بخشی، اور ہم نے انہیں دین کے بارے میں کھلے احکامات دیے، پھر انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ گیا تھا، آپس میں ضد کی وجہ سے۔ یقیناً آپ کا رب قیامت کے دن ان کے درمیان ان چیزوں میں فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ پھر ہم نے آپ کو دین کے معاملے میں ایک شریعت واضح راستے پر کر دیا، چنانچہ آپ اسی کی پیروی کریں اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کریں جو علم نہیں رکھتے۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو شریعت دی، لیکن انہوں نے اس کے بعد اختلاف کیا۔ اسی طرح جو شریعت کا انکار کرے گا اس کا انجام برا ہوگا۔ آیت نمبر 19 ہے، بلا شبہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں آپ کے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے، اور یقیناً ظالم ایک دوسرے کے دوست ہیں اور اللہ تعالیٰ متقیوں کا دوست ہے۔ یہ لوگوں کے لیے بصیرت افروز دلائل ہیں، ان لوگوں کے لیے ہدایت و رحمت ہیں جو یقین رکھتے ہیں۔ کیا جن لوگوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم انہیں ان لوگوں کی مانند بنا دیں گے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کا جینا اور مرنا برابر ہو جائے، بہت برا ہے جو وہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں قرآن کریم کی عظمت بیان کیا کہ اس میں جو احکام شریعت اور جو دلائل بیان کیا اس میں غور و فکر کرنے سے جو ہے مومن کے دل میں ایسی بصیرت پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرتا ہے، اور پھر ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا اور قیامت کے دن نیک اور بد برابر نہیں ہوں گے۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ اللہ کی نعمتوں کو پہچانیں اور شکر ادا کریں، شریعت پر عمل کریں، سنت کو اپنائیں، ظلم و زیادتی سے بچیں اور حق بات پر ڈٹ جائیں، آخرت کی فکر دل میں رکھیں اور نیک اعمال میں آگے بڑھیں۔ رکوع نمبر 19، آیت نمبر 22، اور اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے تاکہ ہر اس شخص کو اس کا بدلہ دیا جائے جو اس نے کمایا، اور لوگوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ واضح کیا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور وہ قیامت کے دن ہر کسی کو اس کے عمل کا بدلہ دے گا، نیکوکاروں کے لیے جنت اور برے لوگوں کے لیے عذاب ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کسی پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرے گا، اگر کسی نے نیکی کی ہوگی تو اسے دگنا کر دے گا۔ آیت نمبر 23، پھر کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے علم کے باوجود اسے گمراہی میں ڈال دیا، اور اس کے کان اور اس کے دل پر مہر لگا دی، اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا، پھر اللہ تعالیٰ کے بعد اب کون اسے ہدایت دے گا؟ تو کیا تم لوگ کوئی سبق حاصل نہیں کرتے؟ تو جو شخص یعنی اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیتا ہے، اپنی خواہش اپنی مرضی پر چلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے گمراہی میں چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے لوگ حق کو قبول نہیں کرتے اور اپنی ضد پر قائم رہتے ہیں۔ آیت نمبر 25، 24، اور انہوں نے کہا کہ یہی ہمارے دنیا کی زندگی ہے، اسی میں ہم مرتے ہیں اور اسی میں ہم جیتے ہیں، اور ہمیں زمانے کے سوا کوئی ہلاک نہیں کرتا، حالانکہ اس بارے میں انہیں کوئی علم نہیں، وہ محض گمان کی باتیں کرتے ہیں۔ تو زمانے کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں کہ ہم اسی کی وجہ سے ہلاک ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم نے مجھے تکلیف دی، وہ زمانے کو گالی دیتا حالانکہ میں ہی زمانہ ہوں،
اور میرے ہی ہاتھ میں سب کچھ ہے، میں رات اور دن کو عدلتا بدلتا رہتا ہوں۔ آیت نمبر 25۔ اور جب انہیں ہماری آیات واضح پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کے پاس کوئی دلیل اس کے سوا نہیں ہوتی کہ وہ کہتے ہیں ہمارے باپ دادا کو لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ تو کفار قیامت کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں زندگی اور موت کا سلسلہ محض، یعنی وہ یہ کہتے ہیں قدرتی عمل ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ جہالت میں مبتلا ہیں اور انہیں حقیقت کا علم نہیں ہے کہ وہی انسانوں کی روح قبض کرتا ہے اور وہی انسان کو زندگی دیتا ہے اور موت سے ہمکنار کرتا ہے۔ آیت نمبر 26 ہے، آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ تمہیں زندگی دیتا ہے، وہی تمہیں موت دے گا، پھر وہی تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور وہی زندگی اور موت دیتا ہے، اور قیامت کے دن وہ سب کو دوبارہ زندہ کرے گا اور ان کے اعمال کا بدلہ ان کو دے گا۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ اپنی خواہشات کو اللہ کے احکام کے تابع کریں، دنیا کی زندگی کو آخرت کی کامیابی کے لیے استعمال کریں، اللہ کے عدل و انصاف پر یقین رکھیں، ہر عمل کا حساب ہوگا، قیامت کے دن پر یقین رکھیں اور اس کی تیاری کریں۔ رکو نمبر 20 ہے، اس رکو میں اللہ کی بادشاہت، آخرت کا منظر، کفر کا انجام اور اللہ کی حمد و تسبیح بیان کی گئی ہے۔ آیت نمبر 27 ہے، اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن اہل باطل خسارہ پائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے واضح کیا کہ زمین و آسمان کا خالق، مالک اور مختار صرف کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ وہی زندگی دیتا ہے اور وہ موت دیتا ہے، اور قیامت کے دن سب اسی کی طرف لوٹیں گے۔ آیت نمبر 28، اور آپ ہر امت کو گھٹنوں کے بل گرا ہوا دیکھیں گے، ہر امت اپنے نامہ اعمال کی طرف بلائی جائے گی، آج تمہیں وہی جزا دی جائے گی جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ یہ ہمارا نامہ اعمال ہے جو تمہارے خلاف حق کے ساتھ بول رہا ہے، یقیناً ہم لکھواتے جاتے تھے جو کچھ بھی تم عمل کیا کرتے تھے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے واضح کیا کہ قیامت کے دن ہر امت گھٹنے ٹیکے ہوگی، ان کے اعمال نامے پیش ہوں گے اور ان سے ان کے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ آیت نمبر 30، پھر وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، جنہوں نے نیکیاں کی ہیں، سو ان کا رب انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یہی واضح کامیابی ہے۔ اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان سے کہا جائے گا تو کیا میری آیات تمہیں پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھی؟ پھر تم نے تکبر کیا اور تم لوگ مجرم تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، وہ نجات پائیں گے، اور جنہوں نے اللہ کی آیات جھٹلائیں وہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ آیت نمبر 32، اور جب کہا جاتا تھا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں کوئی شک نہیں، تو تم کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا ہوتی ہے، ہم تو ایک معمولی گمان رکھتے ہیں اور ہم پورا یقین کرنے والے نہیں ہیں۔ اور جو کچھ انہوں نے کیا اس کی برائیاں ان پر ظاہر ہو جائیں گی، اور انہیں وہی گھیر لے گی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ اور کہا جائے گا آج ہم تمہیں بھلائے دیتے ہیں جس طرح تم اپنے دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق بنایا تھا اور دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکہ دیا تھا، چنانچہ آج نہ ہی وہ اس سے نکالے جائیں گے اور نہ ہی ان سے توبہ کا مطالبہ کیا جائے گا۔ بس تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو رب ہے آسمانوں کا اور رب ہے زمین کا اور رب ہے تمام جہانوں کا، اور آسمانوں اور زمین میں اسی کی بڑائی ہے اور وہی سب پر غالب، کمال، حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ وہی کافر تکبر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور قابل تعریف وہی رب کی ذات ہے۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ دنیا کی فانی بادشاہت کو چھوڑ کر آخرت کی بادشاہت کی طرف لوٹیں، اپنی زندگی کا حساب یاد رکھیں، قرآن کی ہدایت کو اختیار کریں، ہمیشہ اللہ کی بڑائی بیان کریں اور تکبر سے بچیں۔ الحمدللہ رب العالمین، 25واں پارہ یہاں ہمارا مکمل ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے احکامات کو سمجھنے، اس سے نصیحت حاصل کرنے والا بنائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔